حیدر حیدر عمن آخر حیدر 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 شوقی خونسر حیدر حیدر. ہم جو یہ کلام اہل بیت کلام خدا آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ میں سنوں اور یہ سمجھوں کہ بس مجھے ثواب مل گیا، میرا وظیفہ پورا ہو گیا. نہیں، اس لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے بڑھ کر کچھ چیزیں ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے. اگر فقط ثواب کی غرض سے ہوگا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ کے سامنے شاید اس بات کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. ہمارے ایک عالم دین ٹریول کر رہے ہیں قم سے مشہد. ساتھ میں دیکھا جو ایران میں کیونکہ رومز بنے ہوئے ہوتے ہیں ٹرین کے اندر، ان کے روم کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے جو عیسائی ہے. سلام دعا ہوئی، گفتگو ہوئی، پھر اس سے سوال کیا گیا. جب تھوڑی سی رقابت ہو گئی، تھوڑا سا فرینڈلی ماحول بن گیا، تو اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگ یہودیوں کے اتنے زیادہ مخالف کیوں نہیں ہو، جبکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا تم لوگوں کے عقیدے کے مطابق، تو تم ان کی مخالفت کیوں نہیں کرتے، کیوں ان کے ساتھ جو ہے مل کر چلنا پسند کرتے ہو؟ کہا مخالفت کیا بات ہے اس میں، بلکہ ہمیں تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ عالم دین کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، مجھے تعجب ہوا. حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، تم عیسائی ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہ صرف یہ کہ میں مخالفت نہیں کروں گا بلکہ مجھے اس یہودی قوم کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہا ہاں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر وہ یہودی حضرت عیسیٰ کو قتل نہ کرتے تو میری اور ہماری پوری امت کی شفاعت کا سامان کیسے بنتا؟ ہم کس طرح کس کے وسیلے سے خود کو خدا کی بارگاہ میں بخشواتے اگر یہودی قتل نہ کرتے تو؟ بس یہودیوں نے در حقیقت ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ اب ہم حضرت عیسیٰ کے طفیل خدا کی بارگاہ میں بخش دیے جائیں گے. کہاں تک لے آتا ہے ایک غلط تفکر انسان کو یہاں تک لے آتا ہے کہ وہ قاتل کا شکریہ ادا اس لیے کرے کیونکہ جو شخصیت اس کے درمیان سے چلی گئی اب وہ اس کو وسیلہ بنا کر اپنے آپ کو بخشوائے گا. اس فکر کو کیا کہیں گے آپ؟ قابل قبول ہے؟ بس اگر قابل قبول نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارنے والے سے ایسی رقابت ہم نہیں بنا سکتے کہ اس نے مار دیا اب ہم جو ہیں وہ بخشوا دیں گے خود کو. یہ فکر اگر دیکھا جائے معقول فکر نہیں ہے. لیکن اگر کچھ افراد اس پہ بضد رہیں کہ یہ عزاداری جو ہے فقط اور فقط ہمیں بخشوانے کے لیے ہیں، یہ عزاداری ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری لے کر نہیں آتی، یہ پیغام حسینی ہمارے کسی کام کا نہیں، صرف اس کام کا ہے کہ ہم آئیں، آنسو بہائیں اور پھر اپنے گناہوں کو بخشوا کر یہاں سے چلے جائیں. آج نہیں، اگلے 100 سال میں، اگلے 150 سال میں، اگلے 200 سال میں آہستہ آہستہ وہی فکر ڈائیورٹ کی جا رہی ہے جس طریقے سے عیسائیوں کے فکر کو ڈائیورٹ کیا گیا. انسان کو ہوش میں رہنا چاہیے، انسان کو دیکھنا چاہیے کیا امام معصوم علیہ السلام اتنی بڑی قربانی صرف اس لیے دیں گے کہ میں بخش دیا جاؤں؟ کیا امام معصوم اپنے اس فرزند کو کہ جس کو میدان میں بھیجنے کے بعد کہہ رہے ہیں اے خدا گواہ رہنا اشبع الناس کس چیز میں؟ خلقن و خلقن و منطقن برسولک، تیرے رسول سے سب سے زیادہ شباہت رکھنے والے کس چیز میں؟ کردار میں، رفتار میں، گفتار میں. اس کو صرف اس لیے مقتل میں بھیجیں گے تاکہ میری آنے والی امت کی بخشش کا سامان ہو جائے. معقول نہیں ہے. یعنی مجلس اور عزاداری فقط اس لیے نہیں ہے کہ میں ایک رسم کے طور پہ اس کو ادا کروں. مجلس اور عزاداری یا مثلا خدا بند متعال جو ابھی کیونکہ 40 کا دور چل رہا ہے
اشرفی اربعین کی مناسبت سے ہے، جو افراد اس راہ کے اندر واک کر رہے ہیں، پیادہ روی کر رہے ہیں، مشی کر رہے ہیں، ایک ایک قدم پر خدا حج اور عمرے کا ثواب دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ یعنی کوئی نہ کوئی ایک بڑا ریزن تو چھپا ہوگا نا، کہ وہ چیز جو واجب ہے، وہ سرزمین کہ جہاں کی خاک سے حضرت آدم کو خلق کیا گیا ہو، اس سرزمین پہ جانے کا ثواب ادا کر رہا ہے خداوند متعال. کس پر؟ پوری واک پر نہیں، ایک قدم پر. کتنے قدم کیے؟ ہر قدم پر حج بھی ہو رہا ہے، ہر قدم پر عمرہ بھی ہو رہا ہے. کس وجہ سے؟ اس لیے میں بخش دیا جاؤں. کل آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا ایک مقام پر، ہدف، وسیلہ اور اس کے آثار تینوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک چیز کا ہدف اور ہوتا ہے، وسیلہ انسان کسی چیز کو قرار دیتا ہے، اس سے کچھ آثار نکلتے ہیں. یہ تمام کی تمام ہماری مغفرت ہونا، اس ثواب کا حاصل ہونا، یہ عزاداری کے آثار میں سے ہیں، عزاداری کے مقاصد میں سے نہیں ہیں. جس طرح نماز جو پڑھی جاتی ہے وہ تقرب الہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن نتیجے کے اندر ثواب بھی ملتا ہے. ثواب سے انکار نہیں ہو رہا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نماز پڑھ رہے ہو یا تو تقرب الہی ملے گا، ثواب ملے گا. نہیں، اگر نماز خالصتاً خدا کے لیے ہوگی، تقرب الہی کے لیے ہوگی، تو انسان خدا کی قربت بھی حاصل کر رہا ہوگا اور نتیجتاً اس کو ثواب بھی مل رہا ہوگا. ثواب سے انکار نہیں ہے، ثواب ملے گا. لیکن اگر ہدف ثواب کو بنا لے تو مولا کائنات نے کیا کہا؟ مولا کائنات فرماتا ہے خدا میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں. ہدف خدا ہے. ادھر بھی عزاداری اس لیے کریں کہ ثواب ملے، توہین عزاداری ہے. ثواب تو ملے گا ہی ملے گا. یہ در وہ در ہے کہ جہاں بن مانگے مل جاتا ہے. کہ جب کسی نے سوال کیا کہ حاتم طائی زیادہ سخی تھا یا مولا کائنات زیادہ سخی تھے، یقیناً سن رکھا ہوگا نے، دونوں کی سخاوت میں سے کس کی سخاوت زیادہ تھی؟ کہا حاتم طائی کی سخاوت کا تذکرہ کرو. کہا حاتم طائی اتنا سخی تھا کہ اگر اس کے در پہ کوئی 40 بار بھی جاتا تھا تو وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا. اس شخص نے مسکرا کر جواب دیا، یہ کیسا سخی ہے کہ جس کے در پر 40 بار جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. میرا مولا تو وہ ہے کہ جس اس کے در پہ اگر کوئی ایک بار چلا جاتا ہے، اتنا عطا کرتے ہیں کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بس تو یہ آثار تو ہو سکتے ہیں، ثواب نتیجتاً ملے گا، لیکن ہدف یہی ہے نہیں. ہدف یہ نہیں ہے. ہدف وہ مقصد امام ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امام کیوں قیام کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ در حقیقت اس ولایت الہی کے لیے قیام کر رہے ہیں جس کے لیے خدا بند متعال نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، جس کے لیے خدا نے باقی ائمہ کو بھیجا. جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اے آدم کے وارث آپ پر سلام، اے موسیٰ کے وارث آپ پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث آپ. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے اس ہدف کو زندہ کیا ہے جو ان انبیاء کا ہدف تھا اور معاشرے میں مردہ ہو رہا تھا. اور جب اس ہدف کو زندہ کیا تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم تمام کے تمام انبیاء کو یاد کرتے ہوئے امام کے اوپر سلام کر رہے ہیں، تمام کے تمام. تو ہدف کیا ہے؟ وہ ہدف در حقیقت ولایت کا معاشرے میں نوازے.